حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرے کے امن اور حق قائم کرنے کی نصیحت فرمائی، ان میں ایک یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ آپس میں جو تمہارے تعلقات ہیں، لین دین ہے، اس میں اگر تمہاری شکر گزاری کے اظہار ہوں گے تو پھر تمہارے حق بھی صحیح قائم ہوں گے اور معاشرے کا امن بھی صحیح طرح قائم ہوگا۔ اس زمانے میں ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح ان حقوق کی ادائیگی کی قرآن و حدیث کی روشنی میں نصیحت فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شریعت کے دو ہی بڑے حصے اور پہلو ہیں جن کی حفاظت انسان کو ضروری ہے، ایک حق اللہ، دوسرے حق العباد۔ حق اللہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی اطاعت، عبادت، توحید، ذات اور صفات میں کسی دوسری ہستی کو شریک نہ کرنا، اور حق العباد یہ ہے کہ اپنے بھائیوں سے تکبر، خیانت اور ظلم کسی نوع کا نہ کیا جاوے، گویا اخلاقی حصے میں کسی قسم کا فتور نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ سننے میں تو یہ دو ہی فکریں ہیں، لیکن عمل کرنے میں بہت ہی مشکل ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل انسان پر ہو تو ان دونوں پہلوؤں پر قائم ہو سکتا ہے۔ کسی میں قوت غضبی بڑھی ہوئی ہوتی ہے، غصہ جلدی آ جاتا ہے، جب وہ جوش مارتی ہے تو نہ اس کا دل پاک رہ سکتا ہے نہ زبان، دل سے اپنے بھائی کے خلاف ناپاک منصوبے کرتا ہے اور زبان سے گالی دیتا ہے اور پھر کینہ پیدا کرتا ہے۔ کسی میں قوت شہوت غالب ہوتی ہے اور اس میں گرفتار ہو کر حدود اللہ کو توڑتا ہے۔ غرض جب تک انسان کی اخلاقی حالت بالکل درست نہ ہو، وہ کامل الایمان جو منعم علیہ گروہ میں داخل کرتا ہے اور جس کے ذریعے سچی معرفت کا نور پیدا ہوتا ہے، اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بس فرماتے ہیں بس دن رات یہی کوشش ہونی چاہیے کہ بعد اس کے جو انسان سچا معاہد ہو اپنے اخلاق کو درست کرے۔ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اخلاقی حالت بہت ہی گری ہوئی ہے، اکثر لوگوں میں بدظنی کا مرض بڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ اپنے بھائی سے نیک ظنی نہیں رکھتے اور ادنا سی بات پر اپنے دوسرے بھائی کی نسبت برے خیالات کرنے لگتے ہیں اور ایسے عیوب اس کی طرف منسوب کرنے لگتے ہیں کہ اگر وہی عیب اس کی طرف منسوب کیے جائیں تو اس کو برا لگے۔ فرمایا کہ اول تو ضروری ہے کہ حد الوسع اپنے بھائیوں پر بدظنی نہ کرے، نہ کی جاوے اور ہمیشہ نیک ظن رکھا جاوے، کیونکہ اس سے محبت بڑھتی ہے اور انس پیدا ہوتا ہے اور آپس میں قوت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے باعث انسان بعض دوسرے عیوب مثلاً کینہ، بغض، حسد وغیرہ سے بچا رہتا ہے۔ فرمایا کہ بہت سے ہیں جن میں اپنے بھائیوں کے لیے کچھ بھی ہمدردی نہیں، اگر ایک بھائی بھوکا مرتا ہو تو دوسرا توجہ نہیں کرتا اور اس کی خبرگیری کے لیے تیار نہیں ہوتا، یا اگر وہ کسی اور قسم کی مشکلات میں ہے تو اتنا نہیں کرتے کہ اس کے لیے اپنے مال کا کوئی حصہ خرچ کریں۔ حدیث شریف میں ہمسایہ کی خبرگیری اور اس کے ساتھ ہمدردی کا حکم آیا ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے کہ اگر تم گوشت پکاؤ تو شوربہ زیادہ کر لو تاکہ اسے بھی دے سکو۔ اب کیا ہوتا ہے، اپنا ہی پیٹ پالتے ہیں لیکن اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اور یہاں ان ترقی یافتہ ملکوں میں کیا ہے، گزشتہ ایک سروے تھا، اس سے پتہ لگا کہ چیریٹی میں سب سے زیادہ جو چیریٹی دینے والے لوگ ہیں وہ مذہبی لوگ ہیں، اور ان میں بھی مسلمانوں میں سب سے زیادہ اس کا رواج ہے۔ دنیا داروں میں جو حقوق قائم کرنے والے ہیں وہ چیریٹی کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ ہاں اس بات کو خوش ہو جاتے ہیں کہ ہماری اتنی چیریٹی فلاں آرگنائزیشن نے اکٹھی کر لی، لیکن خود اس طرح توجہ نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کو ہر روز اپنا مطالعہ کرنا چاہیے کہ وہ کہاں تک ان امور کی پرواہ کرتا ہے اور کہاں تک وہ اپنے بھائیوں سے ہمدردی اور سلوک کرتا ہے۔